ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، دو جنتیں. اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ ہماری پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک کی زندگی کے لیے کافی و شافی، کامل و مکمل ہے. دنیا کے اندر جرائم نہ ہو، دنیا کے اندر ہر انسان سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزارے، دنیا کے اندر وارداتیں، چوری، ڈکیتی اور بڑے بڑے گناہ، ان سب سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ہمیں لاہ عمل عطا فرمایا، اور احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں پیدا کی. جس وقت آپ تشریف لائے اس وقت بھی بڑی قتل و غارت گری تھی، آپس میں لڑائیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی، صرف تو میں نہیں، قتل ہو جایا کرتے تھے، جنگ ہوتی تھی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، سب کچھ تھا. لیکن آپ نے کیسے ایک معاشرہ تشکیل دیا؟
اس معاشرے کو تشکیل دینے میں سب سے اہم چیز وہ تھی خوف خدا. دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیا، دلوں کے اندر اللہ کی عظمت پیدا کر دی، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیا. یہ وہ چیز ہے جو چور کو چوری سے روکتی ہے، ڈاکو کو ڈاکے سے روکتی ہے، کسی انسان کو تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے. دنیا کے اندر عدالتیں آ جائیں، دنیا کے اندر پولیس بن جائے، اس کے اوپر مزید محکمے قائم کر دیں، جرائم رک نہیں سکتے، یہ جو وارداتیں ہیں یہ رک نہیں سکتی. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہر انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صرف بڑے نہیں، صرف مرد نہیں، مرد و عورت، بچہ اور جوان، بوڑھا، ہر ایک کے دل میں ایک چیز تھی، وہ تھا خوف خدا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عجیب بات ارشاد فرمائی. یہاں یہ نہیں کہا جہنم سے ڈر گیا، نہ عذاب سے ڈر گیا، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. دوسری آیت میں بھی یہی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جہنم کا ذکر نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. کیا بات ہے؟ کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے بندے کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے. جس بچے کے دل میں اپنے والد کی عظمت ہوتی ہے، چاہے اس کو یہ نہ ہو کہ میرا والد مارے گا یا نہیں مارے گا، اس سے تعلق نہیں، دل میں عظمت ہے، والد کے عظمت کی وجہ سے وہ والد کے سامنے کوئی الٹی حرکت نہیں کرتا، کیونکہ اس کی عظمت ہے. اللہ کی عظمت مسلمان کے دل میں ایسی پیدا ہو جائے، آخرت میں جہنم اور عذاب ایک طرف، لیکن اللہ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ میں اپنے رب کا سامنا کس منہ سے جا کر کروں گا، میں کیسا کام کر رہا ہوں، میں کیسی حرکت کر رہا ہوں. اس لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گناہوں سے بچنے میں نسخہ یہ کہ جب تمہارا دل کرے اس وقت یہ سوچ لو میں یہ جو حرکت کر رہا ہوں یہ اپنے والد کے سامنے کر سکتا ہوں، یہ اپنی والدہ کے سامنے کر سکتا ہوں، میں اپنی اولاد کے سامنے کر سکتا ہوں، جو میں یہ تنہائی میں حرکتیں کر رہا ہوں یہ میں اپنی بیوی کے سامنے کر سکتا ہوں. اب سوچو جب ان کے سامنے نہیں کر سکتا تو اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کیسے کروں؟ یہ دل میں آ جائے. یہ وہ خوف خدا ہے، یہ وہ چیز ہے جو بندے کو تنہائی میں، جنگل کے اندر، بندے کی اگر غار کے اندر جا کر چھپ جائے جہاں کوئی کیمرہ نہیں، جہاں کوئی دیکھنے والی آنکھ نہیں، لیکن یہ خوف خدا وہ چیز ہے وہاں پر بھی وہ اس اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، وہاں پر بھی بچے گا. یہ چیز قائم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کی معرفت دل میں آ جائے. یہ وہ چیز ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیں شیر آ گیا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو شیر سے ڈر نہیں لگے گا، نہیں ڈرے گا، وہ گھومتا پھرے گا، اس کو کیا ڈر؟ شیر کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز یہ. ہاں بڑا آدمی ہے اس کو پتہ چل گیا شیر آ گیا، سانپ آ گیا تو وہ ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شیر کی معرفت ہے، شیر کی پہچان ہے، شیر کرتا کیا ہے، سانپ کرتا کیا ہے، پہچان ہے. جس کے دل میں اپنے رب کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ اس ڈر سے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آج اس کی اشد ضرورت ہے اپنے دلوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے، اپنے دلوں میں بھی پیدا کرے، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی پیدا کرے. یہ خوف خدا یہ والی چیز انسان کو راہ راست پر رکھتی ہے. پھر اس پر نگرانی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس پر کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ خود اس کے دل میں جو خوف ہے وہ اس کو سیدھے راہ پر لے کر چلتا ہے. اگر انسان ہونے کے ناطے کہیں گر گیا تو دوبارہ اٹھ جاتا ہے، دوبارہ رب کے در پر چل پڑتا ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں دیکھیے آپ اگر کبھی گناہ ہو گیا اس کے بعد ایسے بے چین ہوئے جب تک جا کر اپنے اوپر سزا دنیا کی جاری نہ کروا دی اس وقت تک چین نہیں آیا. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ان پر زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، ان پر اپنی جانیں تنگ ہو گئی، دنیا میں رہنا ان کو مشکل ہو گیا کہ میں نے کتنے بڑے مالک، کتنے بڑے پیارے اللہ کی نافرمانی کر دی. بے چین ہو گئے جب تک حضور کے سامنے جا کر حاضر نہ ہو گئے کہ ہم پر سزا جاری کر دی جائے. یہ وہ چیز ہے جو بے چین کر دے انسان کو. یہ خوف خدا ہے، یہ وہ ڈر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں پیدا کی ہے. یہ چیز آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج جب کہا جاتا ہے کہ گناہ نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، کہا جی ہمت ہی نہیں ہے، کیسے کرے؟ ہمت کیسے نہیں ہے؟
انسان میں تو اللہ نے ہمت کیسی کیسی پیدا کر دی. انسان کے اندر ہمت اللہ نے ایسی پیدا کی, یہ اس ہمت کی بنیاد پر آج دنیا میں بڑے بڑے کام کر رہا ہے, بڑے بڑے کام کر رہا ہے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ امریکہ جانا ہوا, وہاں حضرت کے سفر تھے مختلف ملکوں میں. فرمایا نیاگرا آبشار ہے, بہت بڑی آبشار ہے دنیا کے اندر, اس کے اوپر لوگوں نے تار باندھی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف اوپر سے کراس کرنے کے لیے, اور یہ ریکارڈ قائم کیا جاتا ہے. کہا جب وہاں پہنچے تو ایک کتاب دی کہ اس پر کس کس نے ریکارڈ قائم کیا, فلاں بندہ وہ اس تار کے اوپر سے چل کر دوسری طرف کراس کر گیا. ہم ڈرتے اس پر پاؤں رکھے ابھی پھسلیں گے اور نیچے گریں گے, ہڈی پسلی بھی باقی نہیں بچے گی, جان ہی چلی جائے گی. لیکن ہمت کر کے گزر گیا. کئی وزن لے کے گزر گئے. فرمایا انسان ایسا ہمت کرے چھوٹی سی تار پر بھی چل جاتا ہے. یہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر راستے بنا دیتا ہے. یہ انسان ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے. یہ انسان ایسا, اللہ نے اس کو ہمت دی. اور جب گناہ سے رکنے کی باری آتی تو کہتا ہمت نہیں ہے. ارے بڑے بڑے کام کر لیے, بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لی, بڑے بڑے کام کر لیے, بڑا بڑا پیسہ کما لیا, اور ہم نے صبح اٹھ کر اپنے کاروباروں میں چلے گئے, ہمت کر کے محنت کر کے سب کچھ کر لیا. یہاں آ کر کیوں بے ہمت ہو گیا؟ یا تھوڑی سی ہمت کرو تو صحیح. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کوشش کرنا تمہارا کام ہے, منزل مقصود پر پہنچا دینا اللہ کا کام ہے. ہم یہاں بے ہمت ہو جاتے. یہ ہمت یہاں استعمال کرنی. اتنی بڑی بڑی ہمت ہے انسان کے اندر کہ یہ ہمت کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. کہ کئی ایسے بچیاں, آپ نے ہر سال یہ سننے میں آتا ہے, میٹرک میں, مڈل میں, ہر سال یہ آتا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ سے نہیں لکھنا جانتے. کیوں؟ ہاتھ کٹے ہوئے. پاؤں سے لکھنا جانتے, پاؤں سے وہ لکھتا ہے, اور ایسی صاف شفاف لکھائی لکھتا ہے کہ پڑھنے میں بھی آتا کیا لکھ رہا ہے. وہ بچہ اور بچی کیسے اس نے پریکٹس کی؟ ہمیں تو ہاتھ سے صحیح لکھنا نہیں آتا, وہ پاؤں سے لکھ رہا ہے. وہ بچے نے کیسے لکھا, بچی نے کیسے لکھا؟ پوری محنت کی, آج وہ اس پر قادر ہو گئی. ہم محنت کریں, اللہ کے فرما بردار بن جائے. محنت ہی تو ہے, یہ ہمت ہی تو ہے, کام میں لگانے کی ضرورت ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرات صحابہ کرام میں سے, یہ عرض کرنا خوف خدا, یہ انسان کو ایک وقت بے چین رکھتا ہے. تو جب تک اللہ کی طرف آنا جائے نا, کام نہیں بنتا. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اس انسان کی جو مسلمان ہے اللہ کا فرما بردار جب بنتا ہے نا, اس کی مثال ایسی جیسے مچھلی اس کی زندگی پانی ہے, پانی سے باہر نکلتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے پانی کے باہر موت ہے. اس کو باہر کی رنگینیاں دکھاؤ, باہر کی چیزیں دکھاؤ, باہر کیا کچھ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے پانی میں بھیجو. پانی اس کی زندگی ہے. پانی سے باہر آتی اس کو موت نظر آتی ہے کہ پانی سے باہر آ کر موت ہے. اور اگر کوئی ہلکے پانی میں آ جائے اور جب اس مچھلی کو کھینچ کر گہرے پانی کی طرف کیا جائے تو وہ پانی میں تیزی سے نکلتی ہوئی چلی جاتی ہے, پھر ٹھہر کر دیکھتی بھی نہیں پیچھے کیا ہوا تھا, اور گہرے پانی میں چلی جاتی ہے کہ میری یہی زندگی ہے. مسلمان کا کام بھی یہ ہے, اللہ کے فرما بردار کا کام بھی یہ ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کا بھی کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں, اللہ کی فرما برداری میں اس کی زندگی ہے. یہ جو اللہ کی یاد کے دریا سے باہر آیا وہاں اس کی موت ہے. اگر باہر آتا ہے یہ بے چین ہو جاتا ہے, جب تک اپنے رب کو دوبارہ راضی نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا, اور راضی کر کے جب تک دوبارہ اللہ کے دریائے رحمت میں نہیں چلا جاتا اس کا کام نہیں بنتا. اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, ایک دن میں نکلا تو میری ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کیا حال ہے؟ آپس میں سلام دعا ہوئی, پوچھا کیا حال ہے؟ کہا نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ تو حضور کے صحابی ہیں. یہ یعنی کہنے کا مقصد جی ان کا یہ تھا آپ حضور کی خدمت میں جاتے, صحبت میں جاتے, ایسے کیسے بات کریں گے منافق ہو گیا. بات یہ ہے جب حضور کی صحبت میں ہوتے ایسے لگتا ہے جنت اور جہنم سامنے ہیں. آپ کی صحبت کی برکت سے آپ جب باتیں بیان فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے, ایسے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور جب گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے, اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے, اور دوسرے کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے, تو کہا دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی. سمجھنے کی بات ہے, دل کی کیفیت نہیں رہتی. کام بدلا نہیں ہے, عمل بدلا نہیں ہے, نمازیں نہیں چھوٹی, گناہ نہیں ہوئے, صرف دل کی کیفیت بدل گئی. کہ اب دل میں وہ چیز نہیں رہتی جو حضور کی مجلس میں رہتی ہے. اس لیے مجھے شک ہو رہا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے. چلو چلتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے پاس جا کر عرض کرتے. وہاں پہنچے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے, آپ نے بھی پوچھا. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حنظلہ منافق ہو گیا.
فرمایا کیا بات ہے؟ بتایا یہ بات ہے، آپ کی صحبت میں کیفیت اور رہتی ہے، آپ گھر جاتے ہیں کیفیت اور وہ رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حنظلہ، کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے، کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے، اگر تم اسی کیفیت پر رہو جس کیفیت پر میرے پاس ہوتے ہو، تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں، اگر تمہاری وہ کیفیت رہے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دل کی کیفیت بدلنے پر اپنے بارے میں احساس پیدا ہو گیا۔ آج ہمارا عمل بدل رہا ہے، میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، میرا قرآن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری تلاوت نکل رہی ہے، میرے ذکر و اذکار نہیں ہے، میں نافرمانی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، میرے اندر یہ عمل پیدا ہو رہا ہے اور مجھے ڈر ہی نہیں ہو رہا۔ کیوں ڈر نہیں ہو رہا؟ خوف خدا نکل گیا۔ یہ گناہ ایسے نہیں ہوتے کہ آج کوئی قاتل بن گیا ہے، یہ ایک دن میں قاتل بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ آج ہر گناہ کے پیچھے اگر کوئی بات ہے، مرنے کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ختم ہو گیا، یہ ڈر ختم ہو گیا۔ اس لیے دنیا کے اندر قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مال کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ انسان اس مال کی وجہ سے دوسرے کو قتل کر دیا، اس کی وجہ سے اس کا گلا کاٹ دیا، اس کی دوسروں کے ساتھ معاملات ختم کر دیے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا ہوتا یہ نہ کرتا، یہ خوف خدا ہوتا اس کے دل میں، یہ پیچھے ہٹ جاتا، اللہ کا ڈر آ جاتا، ارے دنیا ہی میں تو نہیں رہنا، یہاں سے دنیا سے جانا ہے۔ یہ جو خوف خدا نہیں ہے، اس کی وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاشرے میں پیدا کر کے گئے۔ آج اس کی ضرورت اشد ہے، اپنے دل میں خوف خدا آ جائے، اس لیے اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ سے مانگنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یا اللہ میرے دل میں اتنا ڈر پیدا کر دیجئے۔ قربان جائیے رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عجیب ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہ 24 گھنٹے بڑا ڈرتا ہی رہے، گھر میں چپک کے بیٹھ جائے کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا اللہ اتنا ڈر پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے میں تیرا گناہ چھوڑ دوں، نافرمانی چھوڑ دوں، اتنا ڈر میرے دل میں آ جائے، مجھے یہ کافی ہے۔ یہ والا ڈر آج نہیں ہے، یہ والا خوف آج نہیں ہے، حضور اللہ کی عظمت وہ دل میں نہیں ہے۔ ہم اللہ کا سامنا کس منہ سے جا کر کریں گے؟ ایسے پیارے اللہ کے جس کی نعمتیں ہی نعمتیں، جس کے احسان ہی احسان، جس کی مہربانیاں ہی مہربانیاں، جس کی شفقتیں ہی شفقتیں، اس رب کا سامنا کس منہ سے جا کر کریں گے؟ یہ دل میں پیدا ہو جائے، یہ کام بن جائے گا، کایا پلٹ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے اپنے بارے میں عمر فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف موقع پر خوشخبریاں دی، وہ تو الگ ہے۔ 10 صحابہ کرام کو ایک ہی موقع پر خوشخبری دی، سارے کے سارے جنتی ہو، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اپنے کانوں سے سن چکے کہ نام آ گیا جنتیوں میں، اپنے کانوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے کہ آپ نے فرمایا اے عمر رات کو میرا جانا ہوا جنت کے اندر، خواب کے اندر میرا جانا ہوا، میں جب جنت میں پہنچا سامنے ایک بڑا شاندار محل تھا، میں نے پوچھا، میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں، لیکن پوچھا کس کا محل ہے؟ کہا عمر کا محل ہے۔ اے عمر تیری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں تیرے محل میں نہیں گیا۔ یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جن کا خواب بھی وہی ہے کہ محل دیکھ کر آئے جنت میں، تو محل کس کا بنے گا جنت میں؟ جو جنت ہی ہے پکا۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو آپ کے رازدار صحابی تھے، جن کو آپ نے منافقین کی فہرست دی، مدینے میں یہ منافق، یہ بندہ منافق ہے، ان کو صرف پتا تھا، کسی اور کو نہیں پتا تھا، ان کے پاس جا کر ان کو قسم دے کر پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہیں عمر کا نام منافقین کے ناموں میں شامل تو نہیں ہے؟ عمر کا نام شامل تو نہیں؟ ہائے ہائے، کیا دل کے اندر خوف تھا۔ جو سن چکا ہے جنتی ہونے کی بشارت، اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہیں میرا نام ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہے۔ اور آج ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہماری زندگی صبح سے شام ہم دیکھیں کیسے گزار رہے ہیں، بغیر کسی انسان اس چیز کا احساس کیے ہوئے جو میرے دل میں آ رہا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہوں۔ دوسرے نے ایسا کر لیا تو میں کیوں کروں؟ میں اس لیے نہیں کروں کہ میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کروں میں نے اپنی جنت بنانی ہے، میں اس لیے نہیں کروں میں نے اپنی قبر بنانی ہے، میں اس لیے نہیں کروں میں نے اپنی آخرت بنانی ہے، اور آخرت کے اندر جنت بنانی ہے، وہاں کے کیا کیا نعمتیں جو رب تعالیٰ نے ہم سب کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں سے ڈھانپ دیا اور جنت کو جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو فرمایا، جنت جب بنائی نا، جنت بنانے کے بعد ارشاد فرمایا جاؤ جنت دیکھ کر آؤ، چکر لگا کے آؤ۔ جنت چکر لگا گیا، فرمایا کیا کہتے ہو؟ فرمایا جس کو پتا چلے گا جنت کے بارے میں میرا کوئی خیال نہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی اس جنت میں جانے سے رہ جائے، ہر ایک جنت میں جائے گا۔ واقعہ ایسی چیز ہے جس کو پتا چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا چکر لگا کے آؤ، جہنم کا چکر لگا گیا ہے۔ پوچھا بھائی کیا؟ فرمایا اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو پتا چل گیا جہنم میں یہ سزا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، بچائے گا ہر ایک اپنے آپ کو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکلیفوں سے ڈانپ دیا. تکلیفیں کیا وہ عرض کر دوں گا. اور جنت کو تکلیفوں سے ڈانپ دیا اور جہنم کے اوپر خواہشات کا پردہ لگا دیا, نفسانی خواہشات, نفسانی جذبات. یہ اب فرمایا اب دیکھ کر آؤ. جب دیکھ کر آئے جہنم کو دیکھ کر آئے, فرمایا مشکل ہے کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ جائے. تبدیل ہو گئی بات. پہلے کہہ رہے تھے مشکل ہے کوئی جائے, اب کہتے ہیں مشکل ہے کوئی بچ جائے. اور جنت کو دیکھ کر آئے تو کہا مشکل ہے کوئی جنت میں جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کا نفس جو ساتھ لگا ہوا ہے, یہ نفس, اس کی خواہشات, اس کے جذبات, یہ چاہتا ہے میں سوتا رہوں, یہ چاہتا ہے میں صبح کے وقت میں اٹھ کر اپنے رب کے در پر نہ آؤں, یہ اس کے جذبات ہیں. اب اٹھ کر بندہ آتا ہے, یہ تکلیف ہوئی اس کو, یہ نفس کو تکلیف ہوئی, یہ جسم کو تکلیف ہوئی. اٹھ کر صبح صبح وضو کرنا, سردی کا موسم آگے آ رہا ہے, سردی میں اٹھنا, رب کے در پر آنا, آ کے نماز پڑھنا, یہ تکلیف بظاہر ہو رہی ہے اس کو, لیکن اسی تکلیف پر اس کو جنت ملنے والی ہے. اس کو کانٹوں سے ڈانپ دیا گیا. یہ بظاہر کانٹے نظر آتے, گناہ کا موقع ہے سامنے, اللہ کی نافرمانی کا موقع ہے سامنے, موبائل ہاتھ میں ہے, غلط سائٹ پر جا سکتا ہے, دل میں خیال آ رہا ہے, لیکن ادھر اللہ کی عظمت آ گئی, اللہ کی معرفت آ گئی, اللہ کا دھیان آ گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. سامنے آ گئی, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر دل میں آ گیا. اللہ کو جا کر کیا جواب دوں گا, اس سے بچ گیا. فرمایا یہ کانٹا لگا اس کے دل میں, لیکن اللہ نے اسی کانٹے کے اندر جنت رکھی ہے. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا یہ بظاہر جنت کے جانے کے راستے میں یہ بظاہر تکلیفیں ہیں, لیکن جب بندہ ارادہ کرتا ہے نا, تکلیف اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اسی کانٹے کو اس کے لیے پھول بنا دیتے ہیں. کانٹا کانٹا نہیں رہتا, تکلیف تکلیف نہیں رہتی, پھول بن جاتی ہے, اور اسی پھول کو کراس کرتے ہوئے وہ اپنے رب تک جا پہنچتا ہے. یہی ہماری آزمائش ہے دنیا کے اندر. یہ اس لیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے اس دل کے اندر, انسان کے اندر دونوں جذبات رکھے. نیکی کرنا چاہے کر سکتا ہے, گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہی میری اور آپ کی آزمائش, یہی میرا اور آپ کا امتحان کہ دنیا میں جا کر یہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے, یا اپنے جذبے اور دل کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, یا پھر یہ اپنے رب کے حکم پر چلتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں کہ شیطان پہلے کہ چوری کر تو جا کے تو ڈاکہ ڈال, نہ, پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے, چھوٹے چھوٹے. اور انسان ان چھوٹے گناہوں کو سمجھتا ہے چھوٹا ہی ہے تو کیا ہوا, نہ اس چھوٹے سے بڑے تک پہنچے گا. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بعض صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ تو کوئی مسئلہ نہیں, صغیرہ کرتے کرتے بندہ کبیرے تک پہنچ جاتا ہے, چھوٹا گناہ کرتے کرتے بڑے تک پہنچ جاتا ہے. بڑا چور تب ہاتھ مرتا ہے جب پہلے چھوٹی چوری پر نہ پکڑا جائے. چھوٹا بچہ ہے, وہ گھر سے جاتا ہے, اسکول گیا, اسکول سے کسی کی پینسل اٹھا کے لے آیا, کسی کی ربڑ اٹھا کے لے آیا, کسی کے شارپنر اٹھا کے لے آیا. بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے, ہم اس کو اگنور کر دیتے, غلط ہے اگنور کرنا. والد اسی دن سمجھائے, والدہ سمجھائے, بیٹا اٹھا کر کیوں لائے, آپ کو ضرورت تھی ہمیں بتاتے, آپ کو پینسل لینی ہے ہم ایسی لے کر دیں گے, آپ کو ربڑ لینا آپ کو لے کر دیں گے, شارپنر آپ کو لے کر دیں گے. یہ آج اس کو اٹھانے کی عادت ہوگی, ایسا ایسا بڑی بڑی چیزیں اٹھائے گا, ایسا ایسا والد کے پرس سے پیسہ نکالے گا. یہ میرے سامنے بہت واقعات ہے. ایسا ایسا اس نے ایسا ایسا قدم اٹھانا شروع کر دیا, اب بڑے بڑے ہاتھ مارنا شروع کر دیا. اب والد کمائی لا کر رکھتا ہے, پتہ چلتا ہے وہ کمائی غائب ہے, کہاں گئی کا کوئی پتہ نہیں, کون اٹھا کے لے گیا. گھر میں تو کوئی ایسا فرد نہیں, گھر میں وہی بچہ تھا. جب بعد میں تفتیش کی پتہ نکلا بیٹا ہی اٹھا رہا ہے پیسہ. کیوں اٹھا رہا ہے, اس کو ہم نے پہلے نہیں روکا, اس کی عادت بڑھ گئی. یہ شیطان نے کام اس سے کروایا. آہستہ 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 چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ کرواتے کرواتے آج وہ بڑا ہاتھ مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آج نوجوانوں کے ہاتھ میں پسٹل ہے, اعلان دھڑلے کے ساتھ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. نہیں نظر آ رہا ہمیں دنیا کے اندر اعلان دوسروں کے ساتھ دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں, دوسروں کے حق پر قبضہ کیا جا رہا ہے, دوسروں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے دنیا کے اندر. اللہ اعلان کر رہا ہے. کیوں؟ یہ آج یہاں نہیں پہنچا, یہ پیچھے ایستا ایستا کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچ چکا ہے. اس کی کیفیت یہ ہو گئی. ورنہ دلوں میں تو کیفیت یہ ہونی چاہیے خوف خدا ہو, دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. ایک تابعی ہے, وہ فرماتے کہ میرے والد نے مجھے سکھایا تھا جب چھوٹا سا بچہ تھا کہ بیٹا جب رات کو سو تو سوتے ہوئے یہ کہا کرو اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کا وہ کہنے کی عادت اتنی بڑی کہ آج بڑا ہو گیا, ہر وقت یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. یہ جس کو یہ والا احساس پیدا ہو جائے نا, اللہ میرے ساتھ اور مجھے دیکھ رہا ہے, بس یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتی. یہ وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا. آج یہ خوف خدا نکلتا چلا جا رہا ہے, اور نکل گیا تو دھڑلے سے اعلان اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر رب کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے, اور اس کے دل پر جوں تک ہی نہیں رینگتی. بڑے آرام سے جا کر سو رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نے تو بڑا آج ڈانس کر کے آیا, آج تو بڑا کام کر کے آیا, آج تو فلاں کر کے آیا. یہ سو اگر سے لے, لیکن اس کے دل اور دماغ دونوں میں کبھی سکون نہیں آ سکتا, چین نہیں آ سکتا. یہ دنیا میں بھی بے چینی اور بے سکونی کے اندر رہے گا, قبر میں بھی جا کر یہی کام ہوگا.
یہ کبھی بھی نہیں دنیا کے اندر یہ سمجھے گا وہ سو رہا ہے آرام سے سو رہا ہے، آرام سے نہیں سو رہا. اس کی زندگی کو جب جا کے ٹٹولیں گے تو بتائے گا کہ میری زندگی میں چین نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے، میں سوتا بھی ہوں تو بھی اگرچہ بظاہر سویا ہوا نظر آتا ہے لیکن پھر بھی اٹھ کر وہ دل کے اندر وہ کیفیت نہیں بن رہی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے. اس لیے وہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک چیز میں نے عرض کی، خوف خدا یہ دل میں پیدا ہو جائے. اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموتی، کثرت سے تم یاد کرو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو. کن کو فرما رہے ہیں آپ؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حجرے سے باہر آئے تو مسجد نبوی کے اندر حضرات صحابہ اکرام بیٹھ کر کھل کھلا کر ہنس رہے تھے. بس کھل کھلا کر ہنس رہے تھے، وہ اور کوئی بات نہیں تھی، کوئی نعوذ باللہ کوئی نافرمانی ہو رہی نا، کھل کھلا کر ہنس رہے تھے. فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کو تم یاد رکھو تو تمہاری یہ کیفیت جاتی رہے، یہ کھل کھلا کر ہنسنا جاتا رہے. انہیں عرض کیا بتائیے. فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، کثرت سے بہت زیادہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو. یہ وہ چیز ہے یہ تمہارے دلوں میں آ گئی تو تمہارا یہ کھل کھلا کر ہنسنا بند ہو جائے گا. کیوں؟ خوف خدا آ جائے گا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہاں ہنسے گا وہاں پر جہاں اللہ راضی ہوگا. اماں کو دیکھ کر، والد کو دیکھ کر، بیوی کو دیکھ کر، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جہاں جائز ہے ہنسنا وہاں ہنسے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنا ثابت ہے. مسکراہٹ آپ کی ہے، نافرمانی پر نہیں ہنسے گا. گندی فلم دیکھ کر، گندی دوستی اور گندی یاری لگا کر، گندی چیزیں دیکھ کر نہیں ہنسے گا. اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، یہ ان سے دور رہے گا. یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ آ جائے. اس لیے بار بار قرآن کریم میں پڑھ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. ہر جگہ متقین 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 کی صفات بیان فرمائی. کیوں؟ ہر چیز کا حاصل دلوں میں تقوی کا پیدا ہو جانا، دلوں میں خوف خدا کا پیدا ہو جانا. یہ خوف خدا ایسا ہو کہ صرف ایسا نہیں کہ کہتے میں ڈرتا ہوں. ڈرنے کا مطلب کیا؟ یہ دوسری آیت میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ سے اس طرح ڈرے اللہ کے سامنے ڈرنے کا خوف ایسا ہو کہ پھر بری خواہشات سے باز بھی آ جائے، رک بھی جائے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے. اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا حساب لینا ہے کہ کہاں ہم سے گڑبڑ ہو رہی ہے. نمبر ایک ہمت. آپ کہنے ہمت نہیں پیدا ہو رہی، اہل ہمت کے پاس بیٹھے، ان لوگوں کے پاس بیٹھے جو ہمت کر کے اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو. اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی سنگت بدلیں کہ کن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ بدلیں گے، جن کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے ویسے ہی بنتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی اس کے دل کے خیالات ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے بچے جس ماحول میں رہتے ہیں، اگر وہ ایسے بچوں کے ماحول میں رہو وہ کہ جی ہم نے فلاں فلاں بننا ہے تو بچے سے پوچھا جائے وہ بھی کہتا ہے میں نے بھی یہی بننا. کیوں؟ اس نے سنا انہیں سے میں ڈاکٹر بنوں گا. کہ تو کہاں سے سیکھا؟ کہ میرے سب دوست یہ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بنیں گے، میں بھی ڈاکٹر بنوں گا، میں بھی انجینئر بنوں گا، میں بھی فلاں بنوں گا. اور اگر نیک بچوں میں بیٹھنا شروع ہو جائے تو وہ نمازی کا عادی ہو جاتا ہے، وہ نمازوں کی پابند ہو جاتا ہے، وہ تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ دین کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بچہ ابتداءً ہی اسی فطرت پر ہے، اسی فطرت پر چلتا ہے، الا یہ کہ آگے اس کو جیسا ماحول ملا پھر وہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، ورنہ اصل فطرت ہی ہے. تو نمبر ایک یہ کہ ہم اپنے سنگت کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس سے؟ ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اہل ہمت کے ساتھ بیٹھیں. اور نمبر دو اللہ سے مانگیں بھی. یا اللہ میرے اندر آپ نے ہمت رکھی ہے، میں ہمت استعمال نہیں کر رہا، آپ اس ہمت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، مجھے ہمت استعمال کرنے والا بنا دے. میں آپ کا فرمانبردار بننا چاہ رہا ہوں، میں اس کو استعمال نہیں کر رہا، ایسی ہمت دے دے، ایسی طاقت دے دے، میں آگے بڑھ کر اس کو استعمال کروں. جب استعمال کرے گا کام بنے گا. کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، یہی چور تھے، ڈاکو تھے، راستے میں جا رہے تھے، اچانک پاؤں آیا کسی چھوٹی سی چنگاری پر، جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے، رستے میں چلتے ہوئے آیا تو نیچے سے پاؤں جل گیا. جب پاؤں اٹھایا نیچے سے جلا ہوا تھا، تکلیف ہونا شروع ہوئی تو دل میں خیال آیا یہ دنیا کی چنگاری ابھی پاؤں میں آئی ہے، اس سے تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. بس اسی وقت دل میں یہ اللہ کی طرف سے خیال آیا، اللہ نے ڈال دیا. بڑا ڈاکو تھا، جب خیال آتے ہی بس اسی وقت فوراً رب کے سامنے گر گیا، یا اللہ معاف کر دے، میں کس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، میں کس چیز کی طرف چلا گیا، یہ میں دنیا کی اس آگ کو برداشت نہیں کر پایا، آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. دل کی دنیا ہی بدل گئی. وہ جو ڈاکو تھا وہ ایک وقت میں اللہ کا ایسا فرما بردار بنا، ایسے اللہ کا پیارا بنا کہ جو اس کے پاس بیٹھتا تھا وہ بھی اللہ کا پیارا بن کے جاتا تھا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے سے ہوتا ہے. ارادہ کر لیں، ہمت کر لیں، اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے. ہم مانگنے والے بن جائیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے میں کمی ہے. اللہ سے جو چیز مانگی جائے، اللہ سے دین مانگا جائے، اللہ سے اللہ کی فرما برداری مانگی جائے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہ یقیناً یہ عطا فرمائیں گے، اور اپنے فرما برداروں میں لے کر جائیں گے.
اس لیے ہماری ضرورت ہے. اور آج جمعے کا دن بھی ہے, جمعے کا دن بھی اہتمام سے دعا کرنی چاہیے. مغرب سے پہلے عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا کرنے کا موقع مل جائے, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے. ہم بھی مانگے, اللہ ضرور قبول فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری ہمارے والدین کی, ہمارے بیوی بچوں, بہن بھائیوں, دوستوں, احباب, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا, کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا, سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مبشر ایان علیل ہیں, ان کے لیے دعا کریں. ایک ساتھی کا بیٹا کافی بیمار ہے, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ایک اور ساتھی ہیں, ان کے گھر میں ڈینگی ہو گیا ہے, جو انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اور بھی کچھ حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ڈینگی سے, ملیریا سے, یا اللہ تمام مسلمانوں کی, تمام اہل حیدرآباد کی, یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جو گھروں میں بیمار ہیں, ہسپتالوں میں بیمار ہیں, یہاں مسجد میں آئے ہوئے ہیں, یا اللہ کہیں بھی ہیں, یا اللہ اپنے خاص کن کہہ کر یا اللہ ان سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے, صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. جن کی بچوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک, یا اللہ اور عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا, یا اللہ, اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لے. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہم میں سے کسی کو معروف نہ فرمائیے. یا الہ العالمین اپنا ہمارے دلوں میں اتنا خوف پیدا فرما دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے, شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے. اب تک آپ کی نعمتیں برستی رہی ہیں مولا اے الہ العالمین, مرتے دم تک اسی طرح اپنی نعمتوں کے اندر رکھیے. یا اللہ دنیا میں کسی کو محتاج نہ بنا, صرف اپنا محتاج رکھ. ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما. ہمارے رزق میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاروباروں میں خوب برکت عطا فرما. جن کے ذاتی گھر نہیں ان کو اپنے ذاتی گھر نصیب فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین جتنے ساتھی مجھ سمیت بیٹھے ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا پوری فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرما. معرومی کا لفظ ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاسدین کے حسد, شریروں کے شر, نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دے. ہماری آنکھوں میں, ہماری زبان میں, ہمارے کانوں میں, ہمارے دل میں, ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں نور پیدا فرما دے. یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنی یاد میں شامل لوگوں میں شامل فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.